سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وأبو داود. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوانوں، اب تعالی شانہ کا بے پایہ شکر و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نشست میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بے پناہ رحم و کرم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں. وہ ایسا رحیم اور ایسی رحمت والی ذات ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمت اتاری ہے، جس کے نتیجے میں انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹیوں میں محبت ہوتی ہے، اولاد اور باپ باپ کے درمیان محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اور صرف یہی نہیں، جانوروں کو بھی محبت ہوتی ہے. جانوروں میں بھی مرغی اپنے چوزوں کو سنبھالتی ہے اور دوسرے جانور اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں. یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اتاری. وہ کتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس روئے زمین میں کہ جس کے نتیجے میں مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی. وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ کتنی محبت اللہ نے اتاری ہے، وہ کتنا رحم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے. 100 حصے، ایک حصہ 2 3 4 اس طرح کر کے 100 حصوں میں رحمت کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا. اور ان 100 میں سے صرف ایک حصہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جس کے نتیجے میں ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور لوگوں میں آپس میں محبت ہے، رشتہ داروں میں آپس میں محبت ہے، جانوروں میں محبت ہے. وہ ایک رحمت اللہ نے اتاری ہے، ایسے 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں. تو اللہ کے پاس کتنی زیادہ رحم ہے، کتنا کرم ہے، کتنا اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ذرا سا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں لے کر آئے، اللہ اس کا اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے، تصور نہیں کر سکتا. مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. کوئی آدمی ایک مرتبہ الحمدللہ بولتا ہے، اللہ رب العزت اس پر اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں نیکیوں کا پرڑا الحمدللہ کے ثواب سے بھر جائے گا. اس میں مختلف علماء کرام نے جو کچھ باتیں کہی ہیں وہ علماء حدیث اپنے حدیث کے درس میں بیان فرماتے ہیں. بہرحال صرف الحمدللہ کے بولنے پر اتنا بڑا ثواب. یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ درخواست کی، اور امام راضی وغیرہ نے اس واقعے کو ذکر کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ قیامت میں آپ ایک ترازو قائم کرنے والے ہیں جس پہ نیکیاں تولی جائے گی، اور نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا، آدمی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا آدمی ناکام ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
جس کی نیکیاں کم ہو گئی، نیکیوں کا وزن کم رہا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کل قیامت میں آپ میزان عدل قائم کرنے والے ہیں، ترازو قائم کرنے والے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ترازو کتنی بڑی ہوگی۔ تو اللہ کے لیے تو کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی نظر سے سارے پردے ہٹا دیے اور سامنے وہ ترازو نظر آ گئی۔ تو حضرت داؤد نے جب اس ترازو کو دیکھا، اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدثین میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، مفسرین میں حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس درخواست پر سارے پردے ہٹ گئے اور وہ ترازو سامنے نظر آ گئی، اور اس ترازو کو دیکھا کہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کہ اس کے ایک پلڑے میں اگر ساتوں آسمان اور زمین کو رکھ دیا جائے تو سمجھ جائے۔ حضرت داؤد اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا، اتنی بڑی ترازو۔ جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، سوال پوچھا، اے اللہ اتنی بڑی ترازو جس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سما سکے، اے اللہ تیرا وہ کون بندہ ہوگا جو تیرے سامنے اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ اس کی نیکیوں سے وہ پلڑا بھر جائے گا؟ ایسا کوئی بندہ ہوگا کہ جس کے پاس اتنی نیکیاں ہو، اتنے خیر ہو، اتنے برکات ہو، اتنے ثمرات ہو اور اتنی اچھائیاں اور بھلائیاں ہو کہ اس کی نیکیوں سے اس کا پلڑا بھر جائے؟ اس لیے کہ اتنا بڑا پلڑا تو کس کے پاس اتنی نیکیاں ہوگی؟ سنو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد تمہیں نہیں معلوم کہ کس کا پلڑا بھر جائے گا، تمہیں نہیں معلوم۔ داؤد تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے راستے میں اگر کوئی کھجور کا دانہ اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں میری رضا کے لیے اگر کوئی کھجور کا دانہ صدقہ کرے گا تو میں اتنا رحم کرنے والا ہوں کہ اس کے اس صدقے پر اتنا ثواب دوں گا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا اس کے ثواب سے بھر جائے گا۔ تو اللہ دینے پر قادر، اللہ رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہ اسی رحم ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ ذرا سی بات پر کبھی اتنا نواز دیتے ہیں کہ جس نوازنے کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات پر ہمیں نواز دیا۔ کوئی کار خیر کرے تو صحیح، کوئی قدم اٹھائے اور اس قدم کے اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں اور مانگنے والوں کو بہت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ دہلی میں مرتبہ ایک بزرگ جو گزرے تھے جن کو دنیا خواجہ باقی باللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت نیک، بہت راتوں میں عبادت کرنے والے، تہجد گزار، بڑے نیک آدمی، اور کئی سو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ غریب آدمی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک 15-20 لوگ مہمان آ گئے ان کے، اور خواجہ باقی باللہ نے دیکھا کہ مہمان اتنے زیادہ آ چکے ہیں، کھانے کا وقت ہو رہا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی گھر میں موجود نہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو کبھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے، کبھی اندر آتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ کبھی گھر کے باہر نکل پڑتے، کبھی گھر کے اندر آ جاتے، اور پریشانی کے عالم میں وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ سامنے ایک لاری لے کر ایک آدمی کھڑا رہتا تھا خواجہ باقی باللہ کے گھر کے کچھ سامنے کے حصے میں۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کچھ پریشان ہو رہے ہیں تو وہ فوراً آ گیا اور آ کر حضرت خواجہ صاحب سے کہنے لگا کہ خواجہ صاحب لگتا ہے آپ پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ آپ مجھے کہیے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ کہا خدمت کیا کرو گے؟ میرے یہاں 15-20 مہمان آ گئے اور کھانے کا وقت ہو رہا ہے، میرے پاس کھانا کچھ نہیں، کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو وہ لاری والا کچھ روٹیاں بیچتا تھا، کچھ سالن بنا کر بیچتا تھا۔ کہا حضرت میری لاری میں جتنا کھانا رکھا ہے وہ میں لے آتا ہوں، آپ اپنے مہمانوں کو کھلا دیجیے۔ وہ دوڑتے ہوئے گیا، اپنا وہ سارا اثاثہ، سارا وہ سامان، ساری وہ بیچنے کی چیزیں، ساری روٹیاں اور سارا سالن جتنا تھا وہ سب لے کر آ گیا۔ دسترخوان بچھ گیا اور سارے مہمان بیٹھ گئے اور کھانا ہو رہا ہے، روٹی کھائی جا رہی ہے، سالن کھایا جا رہا ہے، اور سب کھانا پیٹ بھر کر سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے۔ وقت ہو چکا،
اور سارے لوگ چلے گئے حضرت خواجہ صاحب کی ملاقات کرنے کے بعد اللہ والوں پر بعض اوقات بہت خاص اوقات آتے ہیں، خاص لمحات آتے ہیں، خاص گھڑیاں آتی ہیں جن گھڑیوں میں وہ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے خوش ہو کر اس آدمی کو اپنے پاس بلایا، وہ جو کھانا لے کر آیا تھا اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا مانگو کیا مانگتے ہو مل جائے گا۔ آج تو سوال کر، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کروں گا، اللہ میری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ، اور تجھے مل جائے گا، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی بڑا پکا آدمی تھا، کہنے لگا حضرت میں جو مانگوں گا آپ دے دو گے؟ کہا بالکل دے دیں گے۔ تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا پکی بات۔ کہا بالکل پکا، ہماری زبان میں انگریزی میں پرومس، پکی بات کہ جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ تو بار بار پوچھ رہا ہے کہ حضرت آپ کا وعدہ پکا اور سچا کہ میں جو مانگوں گا وہ آپ دے دو گے؟ کہا بالکل پکی بات، جو مانگو گے وہ دے دیا جائے گا۔ تو اس نے ایک سوال کیا اور وہ بہت بڑا سوال، کہا حضرت ایک ہی چیز مانگتا ہوں آپ سے۔ کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا مجھے آپ جیسا بنا دیجیے، جیسے آپ ہیں ویسا میں بننا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے نظر نیچی کر لی اور کہا بھائی کچھ اور مانگ لو، کچھ اور مانگ لو، یہ مت مانگو۔ کہا حضرت آپ نے وعدہ کیا ہے جو مانگو گے وہ مل جائے گا، آپ کا وعدہ سچا ہونا چاہیے، آپ کی زبان سچی ہونی چاہیے، آپ نے وعدہ کیا ہے جو مانگو گے مل جائے گا، میں نے یہ مانگا ہے کہ آپ جیسا مجھے بننا ہے۔ بہت اصرار ہوا، بڑی باتیں ہوئی، کہا جاؤ پھر غسل کر کے آؤ۔ تو وہ آدمی غسل کرنے کے لیے گیا اور غسل کر کے آیا تو خواجہ صاحب کھڑے ہوئے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا اور دیر تک چمٹائے رہے۔ اس کو ہمارے علماء اور صوفیاء کی زبان میں نسبت اتحادی کہتے ہیں، اور نسبت اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بزرگ کسی آدمی کو اپنے قریب بلا کر اپنے سینے سے اس کو چمٹا لے تو اس بزرگ کے سینے میں جو اللہ نے نور عطا فرمایا ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے والے کے سینے میں منتقل ہوتا ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور بہت زور سے دبایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو الگ کیا تو خواجہ باقی باللہ اور وہ روٹی بیچنے والا دونوں کی شکل بالکل یکساں ہو چکی تھی، دونوں بالکل برابر سرابر ہو چکے ہیں۔ تو کہا حضرت آپ نے جو کہا تھا وہ ہو گیا، لیکن اتنی بڑی نسبت کو آدمی برداشت نہیں کر پایا، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کام تو اس نے بیچارے نے یہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ کا کھانا ان کے مہمانوں کو کھلایا تھا، اور مہمانوں کو کھلا کر جیسے ہی وہ فارغ ہوا اور پھر حضرت کے کہنے پر جو کچھ کہنا تھا وہ ہو گیا اور جو کچھ مانگنا تھا وہ مانگ لیا، دے دیا۔ اگر ایک مرتبہ کے کھانا کھلانے پر اتنی بڑی بزرگی کا مقام حاصل ہو سکتا ہے تو میرے بھائیوں اگر ہم کار خیر کریں گے، کسی کی ہم مدد کریں گے، تعاون کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اگر ہم کسی اللہ والے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کی دوستوں کی مہمان نوازی پر اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو آج اس متاثر دور میں، اس ایسے دور میں جس میں سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، سارے کارخانے متاثر ہوئے ہیں، ساری ملازمتیں متاثر ہوئی ہیں، ہمارے مدارس متاثر ہو گئے جہاں مہمانان رسول علم حاصل کرتے ہیں، جہاں رسول اللہ کے مہمان کام کرتے ہیں، جہاں پورا دن یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، جہاں پورا دن یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کشمیر میں جب برف پڑتا ہے تو یہاں تک اس کی ٹھنڈک پہنچتی ہے، آپ کے علاقے میں اگر مدرسہ ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو یقین جانیے کہ اگر کشمیر سے برف کی ٹھنڈک یہاں تک پہنچتی ہے تو ہمارے ایریے میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی ٹھنڈک بھی ہمارے دلوں میں یقیناً پہنچے گی اور کتنے فتنے ہیں جو دب جائیں گے۔ تو مدارس متاثر ہوئے ہیں، جگہ جگہ آپ کے سامنے یہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ بھئی مدرسے کا تعاون کیا جائے۔ میں بھی آپ کے سامنے آج اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے حاضر ہوا۔ ہمارا جامعہ فیض سلیمانی بھوٹی لروڑی آپ کے قریب میں ہے، ہم اس کے چندے کے لیے ہر جمعہ کو کہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ للہ فی اللہ جو آپ دینا چاہیں، زکوٰۃ صدقہ للہ، آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ مسجد کے دونوں کنارے پہ ہمارے
دوست احباب کھڑے رہیں گے، ہمارے الیاس بھائی، سلیم بھائی، آپ ان کے جو کچھ آپ دینا چاہے، جس طرح دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں، تعاون کرتے ہوئے جائیں، دنیا میں تھوڑا بہت دیں گے، آخرت میں اجر اللہ تعالیٰ بہت دگنا عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جن کی سنت باقی ہو پڑھو۔